آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان اساتذہ سے بات چیت کی جنہیں قومی ٹیچرز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحریہ، فضائیہ اور NDRF کی ٹیموں کی جانب سے راحت اور بچاؤ کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ BJP کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دفعہ 370 اب تاریخ کا حصہ ہے اور یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سینسیکس 1017 اور نفٹی 276 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ بند ہوئے۔ چین کے ہینان جزیرے میں انتہائی طاقتور طوفان یاگی آیا ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ اور پیرس پیرالمپکس کھیلوں میں پروین کمار نے مردوں کے ہائی جمپ T64 فائنل میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی ان اساتذہ کے ساتھ بات چیت میں قومی تعلیمی پالیسی کے اثرات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے جنہیں نئی دلی میں ان کی رہائش گاہ پر قومی ٹیچرز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ٹیچرز مختلف زبانوں میں اپنے طلباء کو مقامی لوک کہانیاں سکھا سکتے ہیں۔ اس طرح طالب علم کئی زبانیں سیکھ جائیں گے اور انہیں بھارت کی درخشاں ثقافت کے متعلق معلومات بھی ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیچرز بھارت کے تنوع سے طلباء کو واقف کرانے کے لیے انہیں تعلیمی سیر و سیاحت پر لے جا سکتے ہیں۔ اس سے ان کی آموزش میں اضافہ ہوگا اور انہیں اپنے ملک کے بارے میں ہمہ جہت انداز میں واقفیت حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سورت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جل سنچے جن بھاگیداری مہم کا آغاز کیا۔ یہ اسکیم جل شکتی ابھیان بارش کے پانی کو جمع کرو کی مہم سے وابستہ ہے اور اس طرح جناب مودی کے شراکت داری پر مبنی پانی کے انتظام کے تصور کو تقویت فراہم کرتی ہے تاکہ طویل مدت تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پانی کا تحفظ صرف ایک پالیسی نہیں ہے بلکہ یہ ایک معاشرتی عزم کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوشش بھی ہے اور یہ نیکی کا ایک کام ہے، نیز اس کام میں بھلائی اور ذمہ داری بھی پائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل کی نسلیں جب ہمارا جائزہ لیں گی تو پانی کے تئیں ہمارا رویہ ان کا پہلا پیمانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کا تحفظ زندگی کا سوال ہے اور یہی انسانیت کے مستقبل کی زندگی ہے۔ جل سنچے یہ کیول ایک پالیسی نہیں ہے، یہ ایک پریاس بھی ہے اور یوں کہیں تو یہ ایک پنیہ بھی ہے۔ اس میں ادارتا بھی ہے اور اتردائیتو بھی ہے۔ آنے والی پیڑھیاں جب ہمارا آکلن کرے گی تو پانی کے پرتی ہمارا رویہ یہ شاید ان کا پہلا پیرامیٹر ہوگا۔ وزیر اعظم نے ان کی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے بہت سے اقدامات کا ذکر کیا جن میں پائیدار مستقبل کی جانب جل جیون مشن اور اٹل بھو جل یوجنا شامل ہیں۔ گراؤنڈ واٹر کے ریچارج کے لیے ہم نے اٹل بھوجل یوجنا شروع کی۔ اس میں جل سروتوں کے مینجمنٹ کی ذمہ داری گاؤں میں سماج کو ہی دی گئی ہے۔ 2021 میں ہم نے کیچ دا رین کیمپین شروع کیا۔ آج شہروں سے لے کر گاؤں تک کیچ دا رین سے لوگ بڑی سنکھیا میں جڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے نئی اور اختراعی ٹیکنالوجی کو اختیار کیا جائے۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحریہ، فضائیہ اور NDRF کی ٹیموں کی جانب سے راحت اور بچاؤ کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ مرکز کی ایک ٹیم نے پورے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے موسلادھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے ہونے والے انتہائی نقصان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وجے واڑہ میں آج میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکریٹری سنجیو کمار جندل جو اس مرکزی ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے نے کہا کہ مرکز راحت اور امدادی کاموں میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی ریاستی سرکاروں کو درکار ہر قسم کا
اور بروقت تعاون فراہم کر رہا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج اپنے جموں کے 2 روزہ دورے کے دوران جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کر کے بی جے پی کی چناؤ مہم کا آغاز کیا۔ جناب شاہ نے خطے کے لیے پارٹی کے نظریے اور اہداف کو اجاگر کرتے ہوئے منشور جاری کیا۔ بی جے پی کا منشور جاری کرنے کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ آزادی کے وقت ہی سے جموں کشمیر ہماری پارٹی کے لیے اہمیت کا حامل رہا ہے، اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب دفعہ 370 تاریخ کا حصہ ہے اور یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آزادی کے سمے سے ہماری پارٹی کے لیے جموں کشمیر بہت مہتوپورن رہا ہے، اور آزادی کے سمے سے ہی ہم نے اس بھوبھاگ کو ہمیشہ بھارت کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے بہت پریاس کیے۔ جموں کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا حصہ ہے، اور دھارا 370 اتہاس بن چکی ہے، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے سکتی، ہم آنے بھی نہیں۔ بھارتی بحریہ کے صف اول کے جنگی جہاز INS تبر نے بحیرہ روم میں بھارت فرانس باہمی مشق ورونا کے 22ویں ایڈیشن میں حصہ لیا۔ بھارتی بحریہ کی نمائندگی سمندری جہاز سے اڑان بھرنے والے ہیلی کاپٹر LRMR طیارے P-8I نے کی، جبکہ فرانس کی نمائندگی FS پروونس آبدوس سفرن طیارہ F-20 اٹلانٹک 2 جنگجو طیارے MB-339 اور ہیلی کاپٹر NH-90 اور ڈالفن نے کی۔ ورونا نامی باہمی مشقیں 2001 میں شروع ہوئی تھیں تاکہ بھارت فرانس تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ان تعلقات میں اپنے اپنے بہترین طریقہ کار میں ایک دوسرے کو شریک کرنے کی جانب خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور بحیرہ روم کے خطے کے درمیان توانائی سے متعلق تعاون ایک کلیدی جہد کی حیثیت رکھتا ہے۔ نئی دلی میں آج CII بھارت بحیرہ روم کاروباری کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بحیرہ روم خطے میں موجود تیل اور قدرتی گیس کے کثیر ذخائر ہی نہیں بلکہ سبز ہائیڈروجن اور سبز امونیا کی وسیع ترین صلاحیت بھی آج کی تاریخ میں شراکت داری میں نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ بھارتی کاروباری ادارے اس کی جستجو میں پہلے ہی سرگرم ہو چکے ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری IMEC ایک اہم قدم ہے جس سے بھارت کی سمندری سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا اور یورپ اور ایشیا کے درمیان ساز و سامان کی تیزی کے ساتھ نقل و حمل ممکن ہوگی۔ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMEC کا افتتاح بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران ہوا تھا، اور اس کا مقصد بھارت، یورپ اور مشرق وسطی کو متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، اسرائیل اور یورپی یونین کے راستے مربوط کرنا ہے۔ بھارتی بحریہ ڈرون کے جھنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی دھماکہ خیز پہلے سے تشکیل شدہ فریگمنٹیشن HEPF شیل کو شامل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ جدید ترین شیل 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ڈرونز کو تباہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ان سے بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں کو خاطر خواہ فروغ حاصل ہوگا۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے حال ہی میں بحریہ کے آرمامنٹ انسپیکشن کے ڈائریکٹر جنرل کو 30 mm HEPF شیلز کو بنانے کے دستاویزات سپرد کیے۔ پونے کے آرمامنٹ تحقیق اور ترقی کے ادارے ARDE کی جانب سے تیار کردہ ان شیلز کو AK-630 بحریہ کی گنز کا استعمال کرتے ہوئے پانی کے جہازوں سے فائر کیا جا سکتا ہے، اور انہیں 1 کلوگرام کے وزن تک کے ڈرونز کو تباہ کرنے کے اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جمعے کو اتر پردیش کے ہاتھرس میں روڈ ویز کی ایک بس کے ایک چھوٹے ٹرک سے ٹکرانے کے حادثے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ قومی شاہراہ نمبر 93 پر پیش آیا۔ مسافر ہاتھرس سے آگرہ جا رہے تھے۔ منی ٹرک پر سوار
افراد سوالا گاؤں لوٹ رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سڑک حادثے میں ہوئی اموات پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ حادثہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے ان افراد سے تعزیت کی جنہوں نے اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس مشکل وقت میں خدا انہیں صبر و سکون دے گا۔ وزیر اعظم نے حادثے میں زخمی افراد کے جلد صحت یاب ہونے کی بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی نگرانی میں مقامی انتظامیہ ہر ممکن طریقے سے متاثرین کی مدد کر رہا ہے۔ جناب مودی نے ہلاک ہونے والے ہر ایک شخص کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت کے شیئر بازار کے اشاریے میں اس ماہ ہونے والی یو ایس فیڈ میٹنگ سے قبل کی غیر یقینی صورتحال کے سبب لگاتار تیسرے سیشن میں کمی آئی۔ صبح سویرے کے کاروبار میں ملکی اشاریے کمی کے رجحان کے ساتھ کھلے۔ دن بھر یہی رجحان رہا۔ بالآخر سینسیکس 1017 پوائنٹ یا 1.24% کی کمی کے ساتھ 81,184 پر اور نفٹی 50 276 پوائنٹ یا 1.1% کی کمی کے ساتھ 24,869 پر بند ہوا۔ وقف ترمیمی بل 2024 سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہوئی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا اور تلنگانہ وقف بورڈ کے نمائندوں نے اپنے خیالات اور تجاویز کمیٹی کے سامنے پیش کیے۔ یہ کمیٹی لوک سبھا کے ایم پی جگدمبکا پال کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے۔ 31 رکنی اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا مقصد کمیوں کو دور کرنا اور وقف املاک کی انتظامیہ اور مینجمنٹ کی کارکردگی میں اضافہ کرنا ہے۔ وزارت صحت نے آج ملک میں ٹی بی سے مزاحم دواؤں کے لیے ایک نئے کم مدت کے اور زیادہ اثر انگیز علاج کو متعارف کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ ٹی بی کو جڑ سے ختم کرنے کے قومی پروگرام کے تحت BPALM تدبیر انتہائی مؤثر ہے اور یہ کم مدت میں علاج کر سکتی ہے۔ پیرس پیرالمپکس کھیلوں میں بھارتی ایتھلیٹس نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے تمغے جیتنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھارت کے سرکردہ ایتھلیٹ پروین کمار نے مردوں کے ہائی جمپ کے T64 فائنل میں سونے کا تمغہ جیت کر بھارت کو تمغے جیتنے والے ممالک کی فہرست میں 14ویں نمبر پر پہنچا دیا۔ اس طرح بھارت مجموعی طور پر 26 تمغے جیت چکا ہے، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 9 اور کانسے کے 11 تمغے شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پیرس پیرالمپک کھیلوں کے 9ویں دن آج بھارتی ایتھلیٹس نے اپنی زبردست کارکردگی جاری رکھتے ہوئے کروڑوں بھارتیوں کو خوشی سے بھر دیا۔ پروین کمار نے 2.08 میٹر کی بہترین جسٹ لگاتے ہوئے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ پروین نے بے حد قریبی فائنل مقابلے میں لگاتار 7 کامیاب چھلانگیں لگائی اور پہلے نمبر پر رہے۔ ٹوکیو پیرالمپک مقابلوں میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پروین نے 4 سال بعد ہونے والے اس پروقار انعقاد میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی شائقین آج رات ہونے والے مقابلوں میں بھی اپنے ایتھلیٹ سے مزید تمغوں کی امید کر رہے ہیں۔ مانک کی رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی اردو کے لیے میں ضمیر رضوی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پیرالمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں ہروندر سنگھ، کپل پرمار، پرنب سورما، سچن سرجے راؤ کھلاڑی اور دھرمبیر سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے ان کی جیت پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ جناب مودی نے کہا کہ کھلاڑیوں کا تمغے جیتنا ملک کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انہوں نے ان کوچز کی ستائش کی جن کی کوششیں ان کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی کے پیچھے کار فرما ہیں۔ سونے کا تمغہ جیتنے والے تیر انداز ہروندر سنگھ اور تیز دوڑنے والی ایتھلیٹ پریتی پال اتوار کو پیرس پیرالمپکس کھیلوں کی اختتامی تقریب کے دوران ملک کا جھنڈا لے کر آگے چلیں گے۔ چین کے جنوب میں واقع سیاحوں کے لیے ایک مقبول جزیرے میں 10 سال میں سب سے طاقتور طوفان آیا ہے، جس سے موسلادھار بارش ہوئی ہے اور تباہی کا خدشہ ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس سال کا 11واں طوفان یاگی ہینن جزیرے کے شمال مشرق میں وینچنگ شہر میں آیا، جہاں ہواؤں کی رفتار 223 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ چین کے جنوبی صوبے میں یاگی کی آمد سے پہلے 4 لاکھ باشندوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
اور آخر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان اساتذہ سے بات چیت کی جنہیں قومی ٹیچرز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحریہ، فضائیہ اور NDRF کی ٹیموں کی جانب سے راحت اور بچاؤ کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دفعہ 370 اب تاریخ کا حصہ ہے اور یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔